ہاں جی، مبارک ہو پاکستانیوں. فائنلی مشتاق احمد خان کو اسرائیلی فورسز نے آج پکڑ لیا، اریسٹ کر لیا ہے. اور یہ آپ کو مبارک کیوں دے رہا ہوں ابھی آپ کو وہ بھی سمجھاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک بات کہہ دوں، آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی جو ہے نا وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ بڑا سنا ہے میں نے بھی. لیکن آج نا یہ مثال صرف کتابوں کا جملہ نہیں رہا بلکہ یہ حقیقت کا آئینہ بن چکا ہے. اور یہ مرد کے بچے نے یہ کر کے دکھایا ہے. پورے پاکستان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا. پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد خان کو اسرائیلی فورسز نے اس وقت گرفتار کیا جب وہ عالمی گلوبل سمرٹ فلوٹیلا کے قافلے میں شامل ہو کر مظلوم فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد اور ان کے حق کے لیے وہاں پہ جا رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم غزہ کے پانیوں میں پہنچنے والے ہیں اور دور دور سے اسرائیلی ملٹری شپس وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. ہو سکتا ہے آج رات کو ہمارے اوپر وہ ایکشن کر لیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ایمرجنسی حالت کے لیے لائف جیکٹس پہنے ہوئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مشتاق احمد خان نے تو اپنا حق ادا کر دیا یارا. تمہارے اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو صرف تماشائی بن چکے ہیں؟ ہم لوگ صرف تماشائی ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کو یہ سبق دیں گے کہ بیٹا ظلم کے سامنے جھک جانا ہی کامیابی ہوتا ہے؟ مطلب شرم آتی ہے یہ سوچتے ہوئے ان لوگوں کو، ہمارے حکمرانوں کو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جنگ زمین کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ ضمیر کی جنگ ہے بھائی. زمین کی نہیں، ضمیر کی جنگ ہے. یہ آپ کی نیندیں چھینے گی، یہ دلوں کو جھنجھوڑے گی، یہ آپ کو سونے نہیں دے گی. اگر آپ خاموش رہے تو کل ہمارے بچے آپ سے پوچھیں گے، ہمارے بچے ہم سے پوچھیں گے کہ جب وقت آیا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ کہاں تھے؟ آپ اس پہ بولے بھی تھے یا نہیں بولے تھے؟ اور یہ گرفتاری دنیا کو ایک پیغام ہے کہ حق کی راہ میں قید و بند کوئی رکاوٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کامیاب ہوئے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں مبارکباد کس چیز کی دے رہا تھا. مبارکباد اس چیز کی کہ وہ تو سرخرو ہو گیا بندہ. اس نے تو اپنی جنت بھی کما لی، اپنی آخرت بھی سنوار لی. اور وہ یہی سوچ کے گئے تھے، وہ دعا کر کے گئے تھے. انہوں نے باقاعدہ وہاں نماز پڑھی تھی جب وہ سمندر کے اندر تھے. رات کے اندھیرے میں انہوں نے نماز پڑھی اور دعا کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ اگر مجھے کچھ ہوا نا تو ادھر نہ کچھ ہو، مجھے وہاں پہ پہنچ لینے دینا ایک دفعہ. میں آئی وانٹ ٹو مارک دا ڈے. میں ایگزسٹنس اپنی وہاں پہ چاہتا ہوں. کہاں ہے پاکستان؟ پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، پاکستان کو آگے آنا چاہیے تھا. پاکستان کیوں لا تعلق ہے؟ پاکستان کیوں دور کھڑا ہے؟ پاکستان کیوں غیر جانبدار ہے؟ پاکستان کیوں خاموش ہے؟ یہ دعا کر کے گئے تھے تو ان کے لیے تو یہ ہمارے لیے ہم کہہ رہے ہیں اوہ ریسٹ ہو گئے. وہ خوش ہو رہا ہے کیونکہ اس کا تو مقصد پورا ہو گیا. جیسے میرا ایک دوست تھا، وہ کہتا تھا کہ یار یہ جو مرنے کے اوپر ہم لوگوں کے مرنے پہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں نا، اصل میں وہ جو چلا جاتا ہے نا وہ تو آزاد ہو جاتا ہے اپنی ذمہ داریوں سے. اس کی زندگی ختم اور وہ سرخرو ہو گیا، اپنی منزل آگے اس کی طرف جا رہا ہے. مسئلے میں تو ہم وہ رہ جاتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں پیچھے، کیونکہ ہماری باری ہے، اب لائن میں ہم لگے ہوئے ہیں. تو اسی لیے وہ تو سرخرو ہو گئے. اب آپ کا اور میرا کیا ہوگا ہم نے یہ سوچنا ہے. اور ہم گیدڑوں کی طرح جو ہے نا وہ طویل مگر بغیرت زندگی ہم لوگ گزارنا چاہتے ہیں. سوری ٹو سے دیٹ، اس میں برا ماننے والی چیز نہیں ہے. ہم بغیرت لوگ ہیں کیونکہ یہ جنگ جو ہے نا یہ ہمارے گھروں تک آئے بغیر ختم نہیں ہوگی. یہ ہمیں شاید سمجھ نہیں آتا. اور ہم لوگ اتنے زیادہ ہمارے ضمیر مر چکے ہیں کہ جو بول بھی سکتا ہے وہ اس کے خلاف بات نہیں کر رہا، اور ایک طرف لوگ وہاں پہ چلے گئے. تو اس لیے اس پہ غم نہ کریں. اس پہ آپ کو مبارکباد دینی چاہیے لوگوں کو اور ان کے گھر والوں کو. ماتم کرنا ہے، رونا ہے تو اپنے حال پہ روئیں، ان کے حال پہ نہیں. اور آپ ہمارے ضمیر جو مرے ہوئے ہیں اور اس کی جو ایک ذہنی کی جو مطلب ہمارے اس کی پستی، آپ اس کا اندازہ کریں. کہ میرا ایک دوست تھا، وہ کہتا تھا کہ یار اس کے اوپر نہ بولا کرو، فلسطین کے اوپر یا اسرائیل کے خلاف بات نہ کیا کرو. تو ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا، میں نے کہا کیوں یار بات کیوں نہ کیا کروں، میرے پاس پلیٹ فارم ہے. کہتا تیرا چینل بند ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور پھر ایک دن کہنے لگا کہ اگر تم نے کبھی زندگی میں امریکہ جانا ہو تو کہتا تمہیں پتہ ہے کہ جو بندہ اسرائیل کے خلاف بات کرتا ہے نا وہ ساری زندگی اس کی انٹری نہیں ہے USA کے اندر. آپ حالت چیک کریں. مطلب شرم آتی ہے ہمیں شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے، یہ بات سوچتے ہوئے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں یا ایک ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے آپ کے سامنے، اور آپ آپ مسلمان ہیں. یہ بات آپ کسی کافر کو کہیں نا، یا کسی یہود و نصار کو آپ کہیں
کسی ایسے بندے کو کہیں جس کا جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ کسی ایسے بندے کو آپ بات کہیں نا تو سرکار سمجھ آتا ہے. مطلب جو بندہ آپ کو کہہ رہا ہے وہ بھی بھولا بیٹھا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور جس کو کہہ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے. تو یہ حالات ہیں ہمارے. مجھے نہیں پتہ ہمارا آگے جا کے کیا حشر ہونا ہے. اور یہ جو میں نے بات کی نا آگے کے مشتاق احمد خان صاحب جو وہاں پہنچے ہیں، بلیو می، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ آپ کی نیندیں یہ چیز اڑا دے کہ جو بندہ اس پہ بات بھی نہیں، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ کئی انفلوئنسر ہیں جو اس کے اوپر ویڈیوز نہیں بناتے ہیں، اور ریزن کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا جو چینل ہے نا وہ بلاک نہ ہو جائے، اسٹرائک نہ پڑ جائے، بند نہ ہو جائے. مطلب اس اللہ کا خوف نہیں ہے، اپنی معراج بھولے بیٹھے ہیں، اپنی طاقت بھولے بیٹھے ہیں. اور ایک طرف وہ لوگ ہیں، میں نے آگے بھی ایک ویڈیو لاسٹ میں شاید میں نے بات کی تھی کہ اس میں ایک ایسی بندی، مطلب عورتیں بھی شامل تھیں، یہ جو قافلہ گیا ہے، اور کسی نے نہیں ان کو یہ کہا تھا، کوئی پریشر سے نہیں کسی نے ان کو بھیجا تھا کہ تم جاؤ، تمہیں انعام ملنا ہے، پرائز ملنا ہے، تمہیں گولڈ میڈل ملے گا. گولڈ میڈل تو بڑی چھوٹی چیز ہے، تمہیں نوبل پرائز ملے گا. کسی نے کسی کو کوئی لالچ نہیں دیا تھا، ان کی اپنی ضمیر کی آواز تھی. اور ہمیں یہ لوگ تو کامیاب ہو گئے، ہمیں ہمارے بارے میں پریشان ہونا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کیا ہونا ہے. مطلب میں جو کھا رہا ہوں، میں جو نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں جو عبادتیں کر رہا ہوں، میں جو پیسہ کما رہا ہوں، اور میں اس چیز پہ بہت کلیئر ہوں. آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں اگر میں غلط ہوں، آپ کرٹکس کر سکتے ہیں، لیکن اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو وہ بھی بتائیے گا کہ کیا ایسے پیسے کے اوپر لعنت نہیں ہے؟ کیا ایسی دولت کے اوپر لعنت نہیں ہے؟ کیا ایسے علم کے اوپر لعنت نہیں ہے؟ کیا ایسے مسلمان ہونے کے اوپر لعنت نہیں ہے؟ یا کیا ایسا مطلب ایک ایسا ذہن رکھنے کے اوپر لعنت نہیں ہے؟ کیا ایسا میچور ہونے کے اوپر لعنت نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کر کے بھی آپ کے منہ سے ان کے خلاف ایک لفظ نہ نکلے، اور یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے خون میں ہے. آپ مطلب بائی برتھ ہم لوگ مسلمان ہیں یار، بائی برتھ ہم لوگ مسلمان ہیں. ہم کسی اور مذہب میں پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ہمیں اٹھا کے انہوں نے کہا کہ تم یہ والا اسلام مذہب زبردستی نہیں ہمیں قبول کروایا گیا تھا. اس کی ایک معراج ہے، اس کی ایک لیگیسی ہے. ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کس کا خون ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مذہب اسلام کے بارے میں. اور جن کو پتہ ہے وہ جانتے ہوئے بھی یہ سب اگر کر رہے ہیں تو میں آئی ایم اسکیئرڈ، میں ڈرتا ہوں لٹرلی انجام سے. اور میں تو اپنے بارے میں بھی یہ سوچتا ہوں، خدا کی قسم، کہ میرا بھی کیا حشر ہونا ہے اوپر جا کے، کیا حشر کیا جائے گا ہمارا، کہ ہم لوگ وہ نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے. اور آپ کیسے لوگ سو لیتے ہیں، کیسے کھا لیتے ہیں، وہ کیسے اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں سب کچھ کر کے. تو خدا کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا، آپ اگر وہ درجے ہیں نا، اگر آپ وہاں جا نہیں سکتے، جیسے مشتاق انہوں نے کہا اگر آپ وہاں غازہ نہیں آ سکتے تو اسلام آباد یار وہاں چلے جاؤ. وہ نہیں کر سکتے ہو، تمہارے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر بات کر لو، لوگوں کو اویئرنیس دے دو، کچھ بات کر لو اس کے خلاف. اور اصل مقصد وہاں جانے کا امداد نہیں تھا، اصل مقصد وہاں جانے کا تھا کہ جو یہ مطلب ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ختم نہیں ہونے دینا. ان کو بتانا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے وہاں پہ، 40 لاکھ بچوں کو مار دیا گیا. پہلے لائن بناتے ہیں، وہ روٹی، ان کو وہ بھوکے ہیں، وہ روٹی لینے لائن بناتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر اٹیک کر دیا جاتا ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے. اور اس سے زیادہ جو امتحان ہے نا، جو آزمائش ہے، وہ ہمارے اوپر ہے، کیونکہ ان کا جو ہو رہا ہے انجام وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ کا میرا کیا انجام ہونا ہے ہمیں نہیں پتہ. ہماری ساری چیزیں سائڈ پہ کر دی جائیں گی اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ بولے کیوں نہیں تھے، ایک لفظ منہ سے کیوں نہیں نکلا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہمیشہ کی طرح لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے.